امریکہ اور ایران کے صدر نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر دیے. پاکستان نے بطور ثالث اس پر دستخط کیے. یقیناً آپ اتفاق کریں گی کہ ہم نے دنیا کو واضح پیغام دیا ہے کہ پاکستان دنیا میں امن کا ذمہ دار بھی ہے اور قابل اعتماد شراکت دار بھی. دیکھیں، آج پاکستان نے جس مفاہمت کے اوپر یادداشت کے اوپر سائن کیے ہیں، یہ کوئی عام مفاہمت کی یادداشت نہیں ہے. یہ تیسری عالمی جنگ کی روکنے کے مترادف ہے، اور جو کام پاکستان نے کیا ہے شاید کوئی اور ملک یہ کام نہیں کر سکتا تھا، اور نہ ہی کوئی اور ملک اتنی مخلصانہ طریقے سے یہ کام کرتا. تو آج کے دن پاکستانیوں کے لیے ایک بہت بڑا دن ہے، جہاں ہم اپنا سر فخر سے بلند کر سکتے ہیں کہ نہ صرف پاکستان نے اس خطے کے اندر امن لے کے آیا ہے، لیکن پاکستان نے ساری دنیا کو اس بات سے باور کروایا ہے کہ پاکستان نہ صرف ایک بڑی طاقت ہے، لیکن پاکستان ان تمام چیزوں کے لیے بڑی مخلصانہ سوچ رکھتا ہے، اس خطے کے لیے، دنیا کے امن کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے. تو آج کا دن تمام پاکستانیوں کے لیے باعث فخر ہے. اور ماریہ صاحبہ، ایک ایسے وقت میں جب دنیا تیسری جنگ عظیم کے دہانے پر کھڑی تھی، پاکستان آگے بڑھا، فیلڈ مارشل کی کاوشیں یقیناً قابل ستائش ہیں، وزیراعظم شہباز شریف کی کاوشیں یقیناً قابل ستائش ہیں. کتنا چیلنجنگ آپ کے خیال میں یہ تھا جس کو بآسانی پاکستان نے عبور کیا، اور جسے کہتے ہیں نا کہ منزل مقصود تک، جب ظاہر ہے معاہدہ ہو گیا تو منزل مقصود تک پہنچایا؟ دیکھیں، اس کے بارے میں جتنا کہا جائے اتنا کم ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ جب تک یہ مفاہمت کے اوپر سائن نہیں ہوا، کتنے سپوائلرز تھے، کتنی انہوں نے کوششیں کی کہ کسی طرح دوبارہ جنگ شروع ہو جائے. کتنی دفعہ ہم سیز فائر کے بالکل قریب آئے، اور سیز فائر کے بعد مفاہمت کے قریب آئے، اور اس کے بعد پھر ہمیں خبر آئی کہ جی ایک طرف سے حملہ ہو گیا، دوسری طرف سے حملہ ہو گیا. یعنی ہر طریقے سے جو اس خطے کے اندر سپوائلرز تھے، انہوں نے کوشش کی کہ یہ جو پیس پروسیس ہے وہ ڈیریل ہو جائے. انہوں نے کوشش کی کہ جنگ کے اندر وسعت ہو اس کے دائرہ کار میں. اور ایسی صورتحال میں جہاں مختلف اوقات میں ایران اور امریکہ کے درمیان جو ہے سخت جو بد اعتمادی تھی، پاکستان کا جو کردار ہے وہ کلیدی رہا، کیونکہ پاکستان نہ صرف اس ثالثی کے لیے مخلصانہ طور کے اوپر دونوں سائڈوں کے پاس پرواز کرتا رہا، ان سے بات چیت کرتا رہا، لیکن دونوں کو جو ہے اس کمفرٹ میں رکھا. اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ پاکستانی میڈیا نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا کہ جہاں آپ نے کوئی خبر قبل از وقت نہ دنیا کے سامنے لے کے آئے، نہ ہی آپ نے اس قسم کی قیاس آرائی کی کہ جہاں آپ کا جو پروسیس کے ساتھ تعلق تھا وہ منفی ہو جاتا. آپ نے ہمیشہ یہ مثبت بات کی کہ آپ پر امید ہیں. اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ دوران جنگ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور آپ کے منسٹر فار انٹیریئر، انہوں نے ایران کا دورہ کیا، اور وہ اعتمادی جو بد اعتمادی تھی، جو فضا تھی، جو مومنٹ تھا، اس کو عبور کیا. تو ایک چھوٹی کامیابی نہیں ہے، ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی کوشش ہے. اور ماریہ صاحبہ، اس امن کے ثمرات یقیناً پوری دنیا دیکھے گی، لیکن پاکستان کے لیے یہ کتنا بینیفیشل ہوگا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، پاکستان کے لیے بہت بینیفیشل ہوگا، کیونکہ سب سے بڑی بات یہ کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم گوادر اور کراچی کو جو ہے بین الاقوامی معاشی راہداری کے اندر ایک بڑا کردار دینا چاہتے تھے، لیکن یہ ممکن نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ ایک طرف یو اے تھا، ایک طرف عمان تھا، ایک طرف باقی ممالک تھے. پھر جو بین الاقوامی دنیا کی تیل کی منڈی جو تھی وہ پاکستان کے اور گوادر کو چھوڑ کر آگے جا رہی تھی. تو ایک لحاظ سے اس سے نہ صرف پاکستان کی گوادر کی جو ہے فاتحیت دنیا کے سامنے آئی ہے، لیکن اب بین الاقوامی تیل کی منڈی اور ان تمام چیزوں کے اندر ایک بطور ایک آپشن ابھرے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس سے نہ صرف جو آپ کے زمینی رشتے تھے جو پہلے ایران کے ساتھ تو تھے، لیکن ایران سے آگے سینٹرل ایشیا تک جو آپ کے ہیں وہ بھی بہت اہم ہیں. اور تیسری بات ظاہر ہے کہ اس کا جو دوسری جو اہم بات ہے وہ جو آپ نے امریکہ اور چین کے درمیان جو ثالثی ہے، وہ جو ایران کے معاملے کے اوپر آپ نے دیکھی ہے اور جو آپ نے کروائی ہے، اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جو آپ کی اس وقت کوششیں ہیں کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو ہے وہ آگے چلے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ آپ امریکہ اور چین کی ساتھ جنگ کا حصہ بنے، تو آپ اس سے نکل کر مثبت طریقے پہ آ سکیں. اور سب سے آخر میں لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کو آپ نے ایک گلوبل سیکیورٹی آرڈر کی میٹرکس سے نکال کے گلوبل اکنامک میٹرکس میں بھی کھڑا کر دیا. تو اب آپ نہ صرف مشرق وسطیٰ کی سیکیورٹی آرڈر، اس کے اکنامک آرڈر کے اندر حصے دار ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی تیل، بین الاقوامی تجارت، اور اس کے ساتھ جو گلوبل ٹریڈ ڈیولپمنٹس ہیں اس کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا اور بہتر رول کریں گے. کہ پہلی دفعہ ہے جہاں آپ ایڈ سے نکل کے ٹریڈ کی طرف جا رہے ہیں، اور اگر آپ یہ کرتے ہیں تو آپ کی آئندہ نسل کے لیے، آپ کی عوام کے لیے اور اس ملک کی ترقی کے لیے یہ اہم کاوشیں ہیں. یقیناً یہ اہم کاوشیں ہیں. اچھا ماریہ صاحبہ، اگر تو اس معاہدے کے بعد
ایران اور پاکستان کے تجارتی تعلقات کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ یہ کتنا بینیفیشل ہے ایران؟ دیکھیں، ہم سب جانتے ہیں کہ ایران کا یو اے کے ساتھ تقریباً $580 بلین کا ماہانہ جو ہے تجارت کا حجم تھا، اور جو ظاہر ہے جس کے اندر بہت سارے جو ان کی درمیان جو تعلقات خراب ہوئے ہیں، جس میں بہت ساری تجارت جو ہے وہ بند ہوگی۔ اب ایسی صورتحال میں جو 6 ٹرانزٹ روٹ پاکستان نے ایران کے ساتھ کھولے ہیں، اس سے نہ صرف ایران کی تجارت کو فائدہ ہوئے گا، پاکستان کی تجارت کو فائدہ ہوئے گا، اور بالخصوص بلوچستان کا فائدہ ہوئے گا۔ دیکھیں، جب آپ تجارت کو کھولتے ہیں تو جو غیر قانونی تجارت ہے آپ اس کو ایک طرف کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو قانونی تجارت ہے اس کے اندر وسعت لے کے آتے ہیں، اور اگر آپ قانونی تجارت میں وسعت لے کے آتے ہیں تو ترقی کے مواقع بہتر ہوتے ہیں، آپ بڑا کام کر سکتے ہیں۔ کیونکہ جب آپ اسمگلنگ کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جو آپ کی بلوچستان میں ایران کے ساتھ اسمگلنگ کی جو پوٹینشیل تھے، سوائے تیل کے آپ کوئی اور اسمگلنگ اس طرح کی نہیں آ رہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ اگر ایران واپس بین الاقوامی تیل کے اندر واپس آتا ہے اور تیل گیٹ کی منڈی میں واپس آتا ہے، تو پاکستان اور بلوچستان اور ایران کے درمیان جو تیل کی تجارت ہے آپ اس کو بھی فارمل کر سکتے ہیں۔ تو یہ بلینز اور ملینز کی جو ہے ڈیولپمنٹ ہے، جو یقینی طور پہ پاکستان کو ایک بہتر اکنامک فیوچر کی طرف لے کے جائے گی، اور بالخصوص بلوچستان کے اندر بھی تعلقات اور حالات کو بہتر کرے گی، اور اس کے علاوہ کراچی کی جو پورٹ کی ایفیکٹونیس ہے اس کو بھی بہتر کرے گی۔ اور ظاہر ہے اس سے پہلے جو ہے بہت بڑا حصہ جو پاکستانی پورٹ کا تھا وہ کچھ معاہدے تھے آپ کے جو یو اے کے ساتھ تھے، جس کی وجہ سے وہاں رکا ہوا تھا، لیکن اب اس ایران اور پاکستان کے معاہدوں کی وجہ سے آپ اپنے وہ تمام جو ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں ڈاکنگ اور اس کے علاوہ جو باقی پوٹینشیل ہے اپنے پورٹ کا، اس کو استعمال کر سکیں گے۔ تو یہ ایک چھوٹی کامیابی نہیں ہے کہ جہاں بین الاقوامی سمندری اور تجارتی راہداریوں میں اہم حصہ دار بن گئے ہیں۔ بالکل، اور ماریہ صاحبہ ہم بلکہ پوری دنیا ایک نئی ڈائمنشن میں قدم رکھ رہی ہے، ایسے میں آنے والے وقتوں میں ہو سکتا ہے کہ ہم نئے بلاکس بنتے ہوئے بھی دیکھیں۔ آپ انڈیا کو کہاں دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں، مسئلہ دراصل یہ ہے کہ انڈیا نے تو پہلے ابراہیم اکارڈز کے اندر حصہ داری کر کے اور اسرائیل اور یو اے کے ساتھ مل کے ان کا خیال یہ تھا کہ وہ جو سیکیورٹی کوریڈور امریکہ کے ساتھ طے کر رہے تھے، اس کے بعد شاید پاکستان کو وہ اس خطے سے باہر نکالنا چاہ رہے تھے، یعنی ایک طرح سے انہوں نے پورے بحر عرب کے اوپر اپنا قبضہ واضح کر دیا تھا۔ لیکن پاکستان کی اس ثالثی سے جو دنیا کے سامنے بات نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ بحر عرب ابھی بھی پاکستان کی بنیاد کے اوپر چل رہا ہے، اور پاکستان کا جو کردار ہے وہ لاسانی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سیکیورٹی کوریڈور میں پاکستان سعودی عربیہ ایک بہت بڑا نمایاں کردار جو ہے سیکیورٹی کوریڈور میں دے گی، جس میں ایجپٹ بھی اور ترکیہ بھی ایک طرح سے حصہ داری جو آپ کو نظر آئے گی۔ تو ایک طرف یہ ہے انڈیا کی جو تعلقات ہیں وہ جاری رہیں گے، لیکن بات یہ کہ اب وہ مثبت سے منفی کی طرف جائیں گے، کیونکہ ظاہر ہے دنیا ان کو اس اعتماد سے نہیں دیکھے گی جس کا وہ دنیا کے سامنے اپنا ایک ویژن پیش کر رہے تھے کہ وہ بہت بااعتماد ملک ہیں، وہ بہت بڑے ملک ہیں، اور جو بین الاقوامی تجارت، بین الاقوامی سیکیورٹی، اس کے لیے ہر قسم کا رول ادا کریں گے۔ حقیقت نہ انہوں نے ایران کا ساتھ دیا نہ امریکہ کا ساتھ دیا، یعنی ایران کیا انہوں نے شپ سنک کیا، امریکہ کو انہوں نے زمینی افواج نہیں پہنچائیں، باوجود اس کے کہ انہوں نے 10 سال سے ان کے ساتھ کم کا سالیمہ بیکا کون سا معاہدہ نہیں کیا۔ تو ایک طرح سے جو ان کا جو امپیکٹ تھا دنیا کے سامنے نظر آیا، ان کی جو جھوٹے بیانیاں تھے وہ بھی دنیا کے سامنے نظر آئے۔ لیکن جو ہمارے لیے خطرے کی باعث یہ ہے وہ یہ ہے کہ سیکیورٹی کوریڈور میں ان کا تعلق اسرائیل کے ساتھ ہے، یو اے ای کے ساتھ ہے، اور افغانستان کے ساتھ ہے، وہ اسی طرح برقرار رہے گا، اور وہ پوری کوشش کرتے رہیں گے کہ اس خطے کو جو ہے غیر محفوظ طریقے سے اس کے اوپر جو ہے ایک نیگیٹو امپیکٹ جاری رکھیں۔ اب لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ یہ جاری رکھتے ہیں تو ظاہر ہے چیلنجز آئیں گے ان کو اقتصادی طور پہ، کیونکہ اب انہوں نے اقتصادی طور پہ چیزوں کو ری بلڈ کرنا ہے۔ تو ایک طرح سے کمپٹیشن جو ہے وہ بڑی حد تک پاکستان کے حق کی طرف سوئے کر گیا۔ ٹھیک ہے، ماریہ سلطان صاحبہ، آپ کے قیمتی وقت کا بے حد شکریہ۔